أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. بھائیو، دوستو اور بزرگو، یہ جو قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یہ سورہ نساء میں ہیں، 5ویں پارے کے تقریباً تیسرے یا چوتھے صفحے پہ. یہ جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شروع میں حکم دیے ہیں، اس کے بعد ایک اور حکم دیا ہے جو ابھی سمجھانا مقصد ہے. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے. اللہ کی عبادت کرنے سے انسان کے روح کو تازگی ملتی ہے اور ایک فریضہ بھی ہے. دوسرا حکم ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ کے ساتھ میں شریک نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. جس طرح سجدہ کرنا صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو دعا صرف اللہ ہی سے کرنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان سے دعا کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک مت کرو. دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کے جو صفات اللہ کے ساتھ میں خاص ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت جو صرف اللہ ہی کے ساتھ میں خاص ہے، وہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. چھوٹی موٹی قدرت تو انسان کو بھی ملی ہوئی ہے کہ چھوٹے موٹے کام انسان اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، لیکن قدرت کاملہ، مکمل قدرت، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حاصل ہے. اسی طرح علم محیط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، یہ وہ صفات ہے جو صرف اللہ کے ساتھ میں خاص ہے. لہذا اس میں بھی کسی انسان کو اللہ کے ساتھ میں شریک مت بناؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تو تیسرا حکم ہے احسان سے متعلق. احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، کسی کو نفع پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں. تیسرا حکم ہے احسان کرنے کا، جس کو تفصیل کے ساتھ میں 3 آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ بھئی احسان کس کے ساتھ میں کرنا.
تو 5-6 لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، تو ان 5-6 لوگوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں خصوصیت کے ساتھ میں احسان کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ میں احسان نہیں کرنا۔ توجہ دلائی ہے کہ یہ آپ کے احسان کے محور ہے، اس کا دھیان رکھنا۔ اس میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ میں احسان کرو۔ احسان کے لیے سب سے ٹاپ کوالٹی جو ہے وہ انسان کے ماں باپ ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، دوسرا رشتہ دار ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں انسان احسان کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ میں احسان کرنے کو صلہ رحمی بھی کہا جاتا ہے، اور صلہ رحمی کے بہت فضائل آئے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ ہم برابری والا احسان تو کر لیتے ہیں، بھئی اس نے میرے ساتھ میں اچھا کیا، میں بھی اس کے ساتھ میں اچھا کرتا ہوں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم احسان کرتے نہیں ہیں، یہ نہیں کر ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ جذبہ اور وہ ضمیر نہیں ہے ہمارا کہ جو ہم کو توڑے پھر بھی ہم اس کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اسی کو کہا ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو۔ ویسے سیدھی صلہ رحمی تو وہ تو ہر ایک کر لیتا ہے۔ تو وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تیسرا ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے۔ پڑوسی، 2 پڑوسی یہاں پہ بتائے ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پڑوسی کے اندر 2 آتے ہیں، ایک قریبی پڑوسی اور ایک دور کے پڑوسی۔ تو قریبی پڑوسی کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جن کا گھر ہمارے گھر سے ملا ہوا ہے، اور دور کے پڑوسی والجار الجنوب، یہ دور کا پڑوسی۔ تو دور کے پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ہو لیکن محلہ ایک ہی ہو۔ جیسے ہمارے بامبے کی زبان میں سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی بلڈنگ کے رہنے والے ہوں، تو چاہے ہمارے گھر سے لگا ہوا سامنے والے کا گھر ہو یا پھر تھوڑا سا دوری کے اوپر ہو، لیکن محلہ اور بلڈنگ ایک ہی ہو، یہ سارے کے سارے پڑوس کے اندر آتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی بھی تاکید آئی ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بار بار مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے۔ مجھے یہ لگا کہ اب یہ پڑوسی جو ہے یہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کے مال کے وارث بھی بن جائیں گے۔ بعض پڑوسی اچھے ہوتے ہیں اور بعض نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی تاکید کی۔ پھر وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، ہم مجلس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر کچھ دیر کا ساتھی یا لمبی مجلس ہو۔ جیسے آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ہم مجلس ہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ہم مجلس ہیں، والصاحب بالجنب۔ آپ پلین میں سفر کر رہے ہو، آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ہم مجلس ہیں۔ ان سب کے حقوق ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ کے کسی گروپ کے اندر ہیں، تو اس گروپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب والصاحب بالجنب ہیں، ہم مجلس ہیں۔ گروپ میں کوئی ایسا میسج کرنا کہ جس سے گروپ میں سے کسی کو تکلیف ہو، یہ بھی اس احسان کے خلاف ہے۔ یا ہر گروپ کے کچھ رول ہوتے ہیں، اس رول کے خلاف کرنا تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس احسان کے خلاف ہو گیا۔
یہ سمجھانے کے لیے 3-4 مثالیں دی. تو والصاحب بالجم کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجلس، چاہے مجلس تھوڑے وقت کی ہو چاہے زیادہ وقت کی ہو. وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ میں، اس لیے کہ مسافر اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، پردیس میں ہوتا ہے، اس کا کوئی پہچان والا نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ احسان کا زیادہ حقدار ہے. یتیم ہے، اسی طرح مساکین ہے. وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت لوگ، ماتحت لوگوں کے اندر بیوی آ گئی، بچے آ گئے، اگر ہماری دکان ہے تو دکان کا اسٹاف آ گیا، اگر ہم کسی تحریک کے ذمہ دار ہے تو ہمارے ماتحت لوگ آ گئے، کسی آفس کے بڑے ہیں، کوئی مینیجر ہے تو اس کے ماتحت کے لوگ آ گئے. یہ سارے ماملکت کے ضمن کے اندر آ جاتے ہیں. تو ان تمام کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی قرآن کریم نے ترغیب دی ہے، خصوصیت کے ساتھ میں. اور حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے. ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو تو انسان عیادت کرے، ان میں سے کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو انسان تعزیت کرے، یہ اگر دعوت دے تو ان کی دعوت کو قبول کی جائے، ان کے ساتھ میں بیجا تشدد یا سختی نہ کی جائے، ان کو طعنہ نہ دیا جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی ضمن میں آتی ہیں. پھر حقوق کو ادا کرنا اور کسی کے ساتھ میں احسان کرنا اچھی چیز ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز پر عمل نہیں کر پاتے، یا نہیں کرتے. تو وہ کون سی وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کسی کے حق ادا نہیں کرتا یا کسی کے ساتھ میں احسان نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ نے آگے 6 ایسی وجوہات بیان کی. کتنی وجوہات بھائی؟ 6 وجوہات، کہ یہ وجوہات اور یہ چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا. اس میں سے سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے دوسروں کا حق ادا نہ کرنے کی یا دوسروں کے ساتھ احسان نہ کر سکنے کی، وہ وجہ ہے انسان کے اندر کا تکبر. کیا بھائی؟ انسان کے اندر اگر بڑائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے احسان کرنے کے لیے، کسی کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے. جھکے بغیر انسان کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور جب فطرت میں تکبر ہے تو وہ انسان کو جھکنے نہیں دیتی ہے. یہ پہلی وجہ ہے. اس کو کہہ رہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ایسے انسان کو جو متکبر ہو، مختال. اور فخور کا مطلب بڑائی کی باتیں کرنے والا ہو. بڑائی کی باتیں، ارے مجھے سمجھ کے کیا رکھا ہے، دکھا دوں گا تجھے، تو سمجھتا ہے میں کون ہوں. یہ بڑائی کے جو بول ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ قرآن نے اعلان کیا ہے. تو جس کی فطرت میں تکبر ہوگا وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے. دوسری وجہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. انسان کے اندر کی کنجوسی اور بخل، یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو احسان کرنے نہیں دیتی ہے. انسان کو اندر کا بخل ہے تو اندر کا بخل انسان کو جو ہے نا مال خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے، اپنی صلاحیت خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے. ارے یار میری وجہ سے کسی کا کام بن جائے گا، میری وجہ سے کسی کا کام بن جائے گا. تو اندر کا بخل انسان کو احسان کرنے نہیں دیتا ہے. یہ دوسری وجہ بیان کی. الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کی تلقین بھی کرتے ہیں. جو بخیل ہوگا وہ دوسروں کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے کہ بے بخل کے ساتھ میں ہی رہنا چاہیے، اسی میں اپنی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنی ہر چیز کی حفاظت ہے. تیسری صفت بیان کی ہے قرآن نے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. اس کی 2 تفسیریں ہیں. اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو یقین نہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو یقین نہیں ہے تو حضور کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے، صدقہ کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اب یقین نہیں ہوگا تو انسان سوچے گا یار میں صدقہ کروں گا تو اتنا پیسہ چلا جائے گا، خرچے کے وقت میں مجھے کھڑا رہنا پڑے گا۔ یقین کی کمزوری کی وجہ سے انسان ان باتوں پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ ایک مثال دی، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ بہرحال یہ 3 صفتیں ہوئی۔ چوتھی صفت قرآن نے بیان کی ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، چوتھی صفت کہ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیمس ہونے کا شوق ہوتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کرے لوگوں کو پتہ چلے، جو کرے لوگوں کو پتہ چلے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس انسان میں فیمس ہونے کا شوق ہوتا ہے، ریاکاری کا جذبہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی احسان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احسان انسان باہر کسی غریب کو صدقہ دے گا، اس میں کون سے فیمس ہونے کی بات ہے بھائی؟ انسان اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے گا، اس میں کون سا فیمس ہونے کی بات ہے؟ انسان ماں باپ کے پاؤں دبائے گا، اس میں کون سا فیمس ہونے کا موقع مل جائے گا؟ اور دوسرے جو احسان کے مصارف بیان کیے ہیں وہ اگر انسان کرے گا تو کون سی شہرت اسے مل جائے گی؟ تو جب فیمس ہونے کا شوق ہے اور ایسے تنہائی کے کاموں کے اندر اس کو فیمس ہونے کا موقع ملے گا نہیں تو وہ احسان بھی کیوں کرے گا؟ ہاں، جہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی دیکھو اس نے یہ کیا، اس نے لوگوں کی یہ ہیلپ کی، یہ کام کرتا ہے، تو انسان کا اندر چلے گا ہاں چلو بھائی یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن نے لوگوں کی کیسی دکھتی روگوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں، تو چوتھی صفت بیان کی ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جہاں پہ دکھاوا ہوگا وہاں پر ہی انسان احسان کر سکے گا، جہاں دکھاوا نہیں ہوگا وہاں انسان احسان ہی نہیں کر سکے گا۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، پانچویں اور چھٹی صفت بیان کی ہے کہ جن لوگوں کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور آخرت کے دن کا دھیان نہیں ہے، وہ لوگ بھی ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ جن میں یہ 6 چیزیں ختم ہو جائے گی یا ان 6 چیزوں کے ختم کرنے کی انسان کوشش کرے گا تو بہت آسانی سے وہ لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کر سکتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس انسان کا ساتھی شیطان بن جائے تو یہ بہت برا ساتھی ہے، اور جن کے اندر یہ 6 برائیاں ہو تو شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے، ان کو حسن سلوک کرنے بھی نہیں دیتا، ان کو لوگوں کے حقوق ادا کرنے بھی نہیں دیتا، اور ان کو اچھے کام کرنے بھی نہیں دیتا۔ اس لیے شیطان کے مکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا احسان۔ احسان کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل وقف کی بھی ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث ہے جس سے وقف کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں اگر انسان چھوڑ کر گیا تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کا میٹر چالو رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ولد یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ کر گیا اور ان اولاد کی دینی اعتبار سے ایسی تربیت کی کہ وہ اس کے جانے کے بعد اس باپ کے لیے ماں کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، تو یہ پہلا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کا میٹر چالو ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به،
انسان اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. جیسے مثلا کوئی مدرسہ بنا کے گیا، یا کتابیں لکھ کر گیا، یا شاگردوں کی کھیپ چھوڑ کر گیا، مطلب کوئی نہ کوئی ایسا علمی کام کر کے گیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ علمی کام آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. تو انسان کے عمل کا میٹر یہاں پر بھی چالو ہے. تیسرا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا، چاہے مذہبی اعتبار سے ہو، چاہے انسانی جذبات کے اعتبار سے ہو، کہ اس کے جانے کے بعد اس صدقہ جاریہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. چاہے دینی اعتبار سے فائدہ اٹھا رہے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو یہ بھی انسان کے اعمال کا میٹر جاری رہنے کی ایک شکل ہے. چنانچہ کسی مدرسے میں پیسے لگائے، یا کسی مسجد کے اندر پیسے لگائے، یا کسی خانقاہ کے اندر کوئی کام کیا، یا قبرستان کے لیے کوئی محنت کر کے گیا، یہ ساری مذہبی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں سے لوگ مذہبی اعتبار سے جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. یا انسانی ہمدردی کے جذبے سے انسان نے کام کیا کہ خیراتی ادارے اس نے قائم کیے، یا اسی طریقے سے کسی جگہ کنواں بنوا دیا، یا بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے کفالت کا کوئی انتظام وہ کر کے گیا، اور وہ ایمان والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے اسی کو وقف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسی کو وقف بھی کہتے ہیں. حضور اکرم اسلام نے سب سے پہلا وقف کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنانے کی فکر کی، اور دو لڑکے تھے سہل اور سہیل. ان دونوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی، اور وہ زمین مسجد کے لیے وقف کی. وہ مسجد جسے آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، سب سے پہلا وقف ہے جو اسلام کے اندر ہے. تو دینی اعتبار سے انسانی ہمدردی کے تحت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیے. مخیریق نام کا ایک شخص تھا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میں میری یہ زمینیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے. چنانچہ اس کی وصیت کے تحت میں حضور کو مل گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مدینہ منورہ میں 7 باغات تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب وغیرہ کے لیے وقف کر دیے تھے. وقف کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا. خیبر کے اندر ان کی ایک زمین تھی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عمر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہا کہ حضرت میری زمین ہے، میں اسے وقف کرنا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس طرح بھی وقف کر سکتے ہو کہ زمین اپنی ملکیت میں رکھو اور اس کی آمدنی کو آپ وقف کر دو. چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا کہ زمین تو میری ہے، اس کی جو بھی آمدنی ہوگی وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے وقف ہے. اور انہوں نے کچھ شرائط بھی لگائی کہ جو متولی ہے وہ اس زمین کی پیداوار سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کے پاس آنے والوں کو بھی وہ کھلا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے. ساتھ میں یہ بھی شرط لگائی کہ اس کا متولی حضرت حفصہ رہے گی، ان کے بعد عبداللہ ابن عمر رہیں گے، اور ان کے بعد آل فاروق میں سے جو بڑا انسان ہوگا وہ اس کا متولی رہے گا. جتنے وقف ہے اس میں سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا جو وقف ہے یہ اتنی تفصیل کے ساتھ میں ہے کہ وہی اصل بنیاد ہے وقف کے تمام شرائط. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس نے وقف کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنی مرتبہ متولی تو وہ بھی ہو سکتا ہے وقف کرنے والا. تو جب متولی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وقف کرنے والا خود بھی اپنی وقف کی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے خیر مسائل ہے، وقت نہیں ہے ورنہ کافی تفصیل اس کے اندر ہے.
حضرت زبیر نے اپنے بہت سے مکانات کو اپنے اولاد پہ وقف کیا، حضرت سعد نے اپنے مکانات کو اپنے اولاد کے لیے وقف کیا، کیونکہ اولاد کے لیے وقف کرنا یہ احسان کی بہت اچھی شکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے اپنے اپنے اولاد کے اوپر وقف کیا ہے، تو وقف کا سلسلہ شروع سے قائم ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بے شمار وقف کی جگہیں ہیں۔ ہندو راجا تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی جگہیں وقف کی ہے، مسجدوں کے لیے، قبرستان کے لیے، اور مسلمان جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنی غریب ہندو رعایا کے لیے بہت سے وقف کیے۔ تو آج کل یہ جو مسئلہ چل رہا ہے وقف ترمیم، پہلے جو وقف کے معاملات تھے وہ بالکل صاف شفاف تھے، اس میں کسی کے لیے کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ اب حکومت ایک ایسا بل لا رہی ہے وقف ترمیمی بل کے نام سے کہ اس میں اوقاف کی جتنی چیزیں ہیں تو اس میں مسلمانوں کے لیے تشویش بڑھ گئی ہے، جس کی بہت تفصیلات ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات جاننی ہو تو کل سنیچر کے دن سابو صدیق کالج کے گراؤنڈ میں ایک اجلاس ہے جس میں ملک کے بہت اہم علماء شریک ہو رہے ہیں، مفتی خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا خلیل الرحمن، سجاد نعمانی، اور اس کے علاوہ کافی علماء کرام آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ وہاں پہ پہنچے اور علماء آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں اسے سمجھے، اس لیے کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، ہم نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کو بچانا بھی تو عبادت ہے۔ آج ہم نماز پڑھنے کو ہی صرف عبادت سمجھیں گے اور کل کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی جگہ بھی اگر ہم سے چھین لی گئی تو ہم نماز کہاں پہ پڑھیں گے؟ ہاں بھائی، تو اوقاف کے ضمن میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں جو پورے ہندوستان کے اندر ہیں۔ تو اوقاف کا تحفظ جو ہے یہ بھی ہماری عبادت کا ایک اہم جزو ہے۔ تو بہرحال اس اجلاس کے اندر شرکت کرے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جائے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا چیزیں ہیں، تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال میں نے وہ حدیث کی تو یہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ تو جو صدقہ جاریہ لوگوں نے کیے ہیں اس کا ثواب ان کو، اور بعد والے ان صدقہ جاریہ اور اوقاف کی حفاظت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اس حفاظت کے لیے انسان اپنا جو بھی لگا سکتا ہے، وقت لگا سکتا ہے، رائے لگا سکتا ہے، مجلسوں میں شرکت کر سکتا ہے نا بھائی۔ تو ان باتوں کو سمجھیں، احسان اور احسان ہی کی ایک شکل وقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور احسان اور اوقاف سے متعلق جو شرعی ہدایات ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔